بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی بری خبر ہے، اور جو پردیش میں لوگ رہ رہے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے، اور یقیناً ان کو اس دکھ کا بھی احساس ہوگا کہ جو بندہ پاکستان سے یہاں پہ آتا ہے اپنا مستقبل بہتر بنانے کے لیے، ہماری مائیں اور بہنیں بڑے بڑے خواب بنتی ہیں، بڑے منصوبے بنتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا باہر چلا گیا، اب گھر کے حالات چینج ہو جائیں گے، اب بچوں کی میں شادی کر لوں گی، اور اس آس پہ لوگ جیتے ہیں۔ ویسے بھی کہتے ہیں مقدر والوں کو بیٹوں کی کمائی نصیب ہوتی ہے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے بغیر۔ زندگی کا نظام کبھی نہیں رکتا، زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے، لیکن ایک سارا تو الگ ہے، لیکن پھر بھی جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو ایک آسرا ہوتا ہے بچوں کا، اپنے بیٹوں کا اسپیشلی، کہ وہ کمائیں گے، اور اس سے ظاہر ہے ایک بندے سے، ہم لوگ دیہاتی لوگ ہیں، ایک بندے سے سارے خواب جڑے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے بھیجتا ہے تو سارا خاندان اس پہ جیتا ہے۔ یہ دکھ اور زیادہ اس وقت ہو جاتا ہے جب ایک بندہ قرض اٹھا کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے قرض اٹھا کے یورپ آئے یا کسی اور ملک جائے، اور اس محض اس آس پہ کہ وہ کمائے گا اور قرض واپس کر دے گا اور خوشحالی آ جائے گی۔ ایسی امید لے کے ایک بچہ گجرات کے شہر یا گاؤں کہہ لیں، ٹاؤن کہہ لیں، برنالہ کے نزدیک کا، وہ اٹلی میں آیا۔ نام تھا اس کا صدام حسین، اور عمر تھی اس کی 32 سال۔ وہ یہاں پہ آیا، اس کا بھائی بھی ساتھ تھا، انہوں نے سیاسی پناہ یہاں پہ اپلائی کی، اور پھر کھیتی باڑی کے کام اس سے شروع کر دیا۔ آپ سمجھ لیں کہ اپنی لگن کی وجہ سے اور اپنے وہ دماغ کی وجہ سے اس حد تک مالکوں کا، یعنی کام والے جو ٹھیکیدار تھے، ان کا وہ اعتماد والا بندہ بن گیا کہ وہ ان کے لیے لڑکے کام کے لیے لے کے آتا تھا۔ اب ظاہر ہے لڑکے کام کے لیے لے آتا ہے، اس کو 50 پیسے سے، جو یہاں کا رواج ہے کہ اس کو 50 سینٹ سے 1 یورو تک اس کو فی بندہ، کمیشن کہہ لیں، اس کی محنت کہہ لیں، وہ ملتا ہے۔ لیکن اس کے لیے اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ وہ ان کو جو دور دراز نزدیکی علاقے ہیں وہاں سے اٹھا کے کام پہ لائے گا، اور شام کو ان کو کام پہ شام کو ان کو واپس گھر لے کے آئے گا۔ یوں یہ ہوتا ہے کہ اس کو 20 30 40 یورو 50 یورو روزانہ کے اس کو ایکسٹرا مل جاتے ہیں، جس سے اس کی زندگی کا ایک نظام چلتا رہتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو مذکورہ لڑکا صدام حسین ہے، یہ دونوں بھائی الگ الگ رہتے تھے۔ اب اس طرح ہوا کہ وہ 4 اگست کو صبح کام پہ گیا، اور شام تک جب واپس نہ آیا، اس کے بھائی نے انتظار کیا کہ واپس آئے گا تو خیر خرید معلوم ہو جائے گی، ظاہر ہے بھائی ہے سگا اس کا۔ وہ رات کو بھی واپس نہیں آیا، اگلے دن پھر واپس نہیں آیا۔ اس نے دوستوں یاروں کو فون کیے، جو نزدیکی لوگ تھے ان کے جاننے والے، سب سے پتہ کیا کہ صدام کے ادھر تو نہیں آیا، آپ کے پاس تو نہیں آیا، لیکن سب نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اور پھر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ فون بھی اس کا بند جا رہا تھا۔ جو اس کے یار دوست تھے، ان کے بقول کے بڑا وہ شریف انسان اور بڑا محنت والا آدمی تھا، جس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کبھی، پیسے لوگوں کے بر وقت پیسے ادا کیے، لوگوں کی مدد بھی کی۔ اب انہوں نے مل جل کے فیصلہ کیا کہ ہم کو پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ وہ پولیس کے پاس چلے گئے، پولیس میں جا کے رپورٹ درج کی، اور اپنے طور پہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اس میں سے 18 دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے، بعض کہتے ہیں 15 دن، بعض کہتے ہیں 17 18 دن گزر گئے۔ اس کے بھائی نے جب نزدیکی علاقوں میں گھومتے رہے، تلاش کرتے رہے، ایک دن دیکھا کہ دور کھیتوں میں اس کی گاڑی کھڑی ہے۔ وہ اس گاڑی کے پاس گئے، اور انہیں پہچان لیا کہ میرے بھائی کی گاڑی ہے۔ اب جب گاڑی کے پاس پہنچے تو اس گاڑی میں سے بدبو آ رہی تھی، اسمیل آ رہی تھی۔ انہوں نے گاڑی کو کھولا، تراشی دی، اور ڈگی میں سے اس بدقسمت صدام حسین کی ڈیڈ باڈی ملی، جو ظاہر ہے شدید گرمی ان دنوں یورپ میں، اب تو ہر موسم ٹھیک ہے، آج کل 2 دن میں موسم ٹھیک ہوا ہے، ورنہ پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شدت کی گرمی تھی۔ اب ڈگی میں کتنی ساری جگہ ہوتی ہے، وہ بڑا توڑ موڑ کے اس کی ڈیڈ باڈی اندر رکھی گئی، میت رکھی گئی، اور وہ ساری خراب ہو گئی۔ پھر پولیس والا معاملہ ہوا، پولیس آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ بھائی اس کا رو رو کے، آپ نے میں ویڈیو لگائی ہوئی دیکھی کہ بھائی رو رو کے پاگل ہو گیا بیچارہ۔ گھر والے اس انتظار میں ہے کہ ہمارے بچے کی ڈیڈ باڈی آئے پاکستان میں، لیکن یہاں پولیس جو اپنی تفتیش کر رہی ہے، ظاہر ہے وہ اس کے سارا کچھ خراب ہو گیا۔ اب واحد آسرا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے، وہ جب تک نہیں آتی، یہاں لا ہے کہ جب تک موت کی وجہ متعین نہیں ہوتی، اور پھر اس کو تعین کرنے کے بعد پھر تفتیش جاری رہتی ہے، اس کے بعد پھر ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سا کے حوالے کی جاتی ہے۔ پھر یہاں خیر تنظیمات ہیں یہاں پہ
اور یہاں پہ سسٹم ایسا موجود ہے کہ وہ ایک محکمہ ہے یہاں کا اسپیشل، وہ ڈیڈ باڈی لے جاتے ہیں. اس میں مسلمان ہیں کافی سارے، جو موروکو کے ہیں، مصر کے ہیں، پاکستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، مل جل کے وہ ڈیڈ باڈی کو اپنا غسل دیتے ہیں. غسل دینے کے بعد اس کو کفن دفن کا بندوبست کر کے جنازہ کروا کے تو پھر یہاں سے باڈی روانہ کر دی جاتی ہے. اب ان چیزوں پہ غور ہو رہا ہے کہ یہ ان علاقوں میں چونکہ اس طرح کے کیسز کافی کیسز ہو چکے ہیں، اس طرح کچھ لوگ غائب ہوئے. اب پچھلے دنوں میں نے اپنے پیج پہ لگایا تھا کہ ایک پاکستانی نے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے 3 افغانی اور 1 پاکستانی زندہ جلا دیا تھا. اب پولیس اس عمل پہ بھی غور کر رہی ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ اس کو اس طریقے سے مارا گیا ہو کسی دشمنی کی وجہ سے، یا کوئی ذاتی پرخاش کی وجہ سے، یا کام کی وجہ سے، جو کام کے دوران جو ٹسل بازی ہوتی ہے کام کی، کہ وہاں سے کام لینا ہے جی، میں نے وہاں سے لینا ہے، میں نے وہاں سے لینا ہے، وہ ٹھیکے ہوتے ہیں کام کے، اس کی وجہ سے مارا گیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی ایک تشویشناک بات ہے کہ ایک پاکستانی بیچارہ، آج اس کی فیملی کتنے دن سے اس انتظار میں کہ ڈیڈ باڈی ہمیں پہنچے. اب اس کا دکھ کتنا ہوگا اور اس کے لیے کتنی قیامت ہے کہ وہ ہر روز مرتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، اس کے بیوی بچے. یہ صورتحال ہے جی. دعا کریں کسی پردیسی کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. سارے سلامت رہیں جی، اور بس اپنا خیال رکھیں.